نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ 24 محرم الحرام کا درس۔ آج اسلامی تاریخ میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بڑے فرزند تھے۔ قرآن کریم میں ان کا تذکرہ 8 جگہ آیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور عرب کے مشہور اور باعزت خاندان قریش کا تعلق بھی انہی کی نسل سے ہے۔ پیدائش کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق انہیں والدہ کے ساتھ بیت اللہ کے قریب چٹیل میدان میں چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ جب کھانے پینے کا سامان ختم ہو گیا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تربیت و پرورش کے لیے اللہ تعالیٰ نے زمزم کا چشمہ جاری کر دیا، جو آج تک موجود ہے۔ قبیلہ بنو جرہم کا ایک قافلہ ادھر سے گزرا تو اس چشمے کو دیکھ کر حضرت ہاجرہ علیہ السلام سے اس جگہ بسنے کی اجازت چاہی۔ اجازت ملتے ہی بیت اللہ کے آس پاس ایک بستی آباد ہو گئی۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی طلب کی تو دونوں بخوشی تیار ہو گئے اور باپ بیٹے کو قربان کرنے کے لیے چل پڑے۔ جب چھری گردن پر چلنے لگی تو اللہ تعالیٰ نے خوش ہو کر اس کی جگہ جنت سے دمبا بھیجا، پھر اس کی قربانی کی۔ چنانچہ اسی کی یاد میں عید الاضحیٰ کے موقع پر جانوروں کی قربانی کا سلسلہ ہمیشہ کے لیے جاری کیا گیا۔ پھر قبیلہ بنو جرہم میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہوئی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے 137 سال کی عمر میں وفات پائی اور اپنی والدہ ماجدہ کے پہلو میں حرم شریف میں دفن ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، عہد نامے کو کیڑے کھانے کی خبر دینا۔ جس وقت کفار قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا بائیکاٹ کر دیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عہد نامے کے متعلق جس میں بائیکاٹ کی دفعات تھی یہ خبر دی کہ اسے کیڑوں نے کھا لیا ہے اور اس میں صرف اللہ کے نام کو باقی چھوڑا ہے۔ لہذا یہ سن کر ابو طالب نے کفار قریش کو بطور چیلنج کہا، اگر میرے بھتیجے کی یہ بات غلط ہے تو میں ان کو تمہارے حوالے کر دوں گا۔ چنانچہ جب ان لوگوں نے اس عہد نامے کو دیکھا تو ویسے ہی پایا جیسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی تھی۔ ایک فرض کے بارے میں غسل کے لیے تیمم کرنا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اگر تم بیمار ہو جاؤ یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی شخص اپنی طبعی ضرورت یعنی پیشاب پخانہ کر کے آیا ہو یا اپنی بیوی سے ملا ہو اور پانی کے استعمال پر قدرت نہ ہو تو ایسی حالت میں تم پاک مٹی کا ارادہ کرو یعنی تیمم کر لو۔ خلاصہ، اگر کسی پر غسل فرض ہو جائے اور پانی استعمال کرنے کی طاقت نہ ہو تو ایسی صورت میں غسل کے لیے تیمم کر کے نماز پڑھنا فرض ہے۔ اور تیمم کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے نیت کرے، پھر ایک مرتبہ دونوں ہاتھوں کو مٹی پر مار کر اپنے منہ پر پھیرے اور دوسری مرتبہ دونوں ہاتھوں کو مٹی پر مار کر کوہنیوں تک پھیر لے۔ ایک سنت کے بارے میں خوشخبری سن کر کون سی دعا پڑھی جائے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی خوشی کی بات دیکھتے تو یہ دعا پڑھتے، الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات۔ ترجمہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس کی نعمتوں سے تمام اچھائیاں مکمل ہوئیں۔ ایک اہم عمل کی فضیلت، جمعے کے دن سورہ کہف پڑھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعے کے دن سورہ کہف پڑھے گا اس کے لیے ایک جمعے سے
دوسرے جمعے کے درمیان ایک نور چمکتا ہوگا، اور انشاءاللہ جس کی برکت سے اللہ تعالیٰ فتنوں سے حفاظت فرمائیں گے۔ ایک گناہ کے بارے میں اللہ کی نشانیوں کو نہ ماننا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ہر اس جھوٹے گناہ گار کے لیے بڑی تباہی ہوگی جو اللہ کی آیتوں کو سنتا ہے، جب وہ اس کے سامنے پڑھی جاتی ہیں پھر بھی وہ تکبر کرتا ہوا اپنے کفر پر اسی طرح اڑا رہتا ہے گویا اس نے ان آیتوں کو سنا ہی نہیں، تو آپ ایسے شخص کو دردناک عذاب کی خبر سنا دیجئے۔ دنیا کے بارے میں جو کچھ خرچ کرنا ہے دنیا ہی میں کر لو۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ہم نے تم کو جو کچھ دیا ہے اس میں سے خرچ کرو، اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے اور پھر موت کو دیکھ کر کہنے لگے کہ اے میرے رب، تو نے مجھ کو اور تھوڑے دنوں کی مہلت کیوں نہ دی تاکہ خوب خرچ کر کے نیک لوگوں میں شامل ہو جاتا۔ آخرت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہنم کو قیامت کے دن 70,000 لگاموں کے ساتھ لایا جائے گا، اور ہر لگام کے ساتھ 70,000 فرشتے ہوں گے جو جہنم کو گھسیٹ کر لائیں گے۔ طب نبوی سے علاج، گائے کے دودھ کا فائدہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گائے کا دودھ استعمال کیا کرو کیونکہ وہ ہر قسم کے پودوں کو چرتی ہے، اس لیے اس کے دودھ میں ہر بیماری سے شفا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے مہمان کے ساتھ کھاؤ کیونکہ وہ تنہا کھانے میں شرم محسوس کرتا ہے، یہاں تک کہ اگر مجبوری ہو اور کسی کا روزہ ہو، اس کے پاس مہمان آ جائے تو اس مہمان نوازی کے لیے اگر روزہ توڑنا پڑا تو شریعت میں روزہ توڑنے کی بھی گنجائش ہے، بعد میں پھر اس روزے کی قضا کر لے۔ اللہ تعالی ہم سب کو شریعت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔